اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے دنیا کے ہر پہلو پر گہرے اثرات مرتب کیے، چاہے وہ اخلاقی اقدار ہوں، سماجی مساوات، علمی ترقی یا معاشرتی نظام۔ اسلام نے معاشرے میں ایک عظیم اخلاقی انقلاب برپا کیا، جہاں بلند اخلاقی معیارات قائم کیے گئے، جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور استحصال کو حرام قرار دیا گیا، اور دیانتداری، انصاف اور ہمدردی کو فروغ دیا گیا۔ قرآن اور حدیث نے حق و باطل کے درمیان واضح فرق کی رہنمائی فراہم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مثالی نمونہ تھی، جس میں معافی، عاجزی اور اخلاص جیسی خوبیاں نمایاں تھیں۔ یہ اخلاقی اصول معاشروں اور افراد کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور ایک زیادہ منصفانہ اور ہم آہنگ معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ تعلیمات اخلاقی مسائل کے حل کے لیے انتہائی مؤثر ہیں۔ اسلام نے معاشرتی مساوات کی بنیاد رکھی، جہاں رنگ، نسل، زبان اور معاشرتی طبقے کی بنیاد پر تفریق کو ختم کر دیا گیا، اور انسان کو برابر سمجھا گیا، اور معاشرے میں عدل و انصاف کو فروغ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہ پیغام اس وقت کے طبقاتی نظام کے خلاف ایک انقلابی اعلان تھا، اور آج کے انسانی حقوق کے اصولوں کی بنیاد ہے۔ اسلامی تعلیمات نے غلاموں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا، خواتین کو مساوی حقوق دیے، اور غربت و امیری کے فرق کو زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے کم کرنے کا عملی نظام فراہم کیا۔ یہ مساوات انسانیت کے وقار کو بلند کرتی ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام نے تعلیم اور علم کو اعلیٰ مقام عطا کیا اور اسے ہر مرد اور عورت پر فرض قرار دیا۔ قرآن کی پہلی وحی اقرا پڑھ نے واضح کیا کہ علم دین اور دنیا دونوں کے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں نے علم کے مختلف شعبوں جیسے سائنس، ریاضی، فلکیات، طب اور فلسفے میں نمایاں ترقی کی۔ بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم، بغداد میں ایک عظیم علمی مرکز تھا، جہاں دنیا بھر کے علوم کا ترجمہ اور تحقیق کی جاتی تھی۔ مسلم دانشوروں جیسے الخوارزمی، ابن سینا، ابن الہیثم اور جابر بن حیان نے سائنسی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے ذریعے مسلمانوں نے دنیا کو ترقی کی نئی راہیں دکھائیں، اور ان کے کام نے یورپ کی نشہ ثانیہ رنیسانس کو متاثر کیا۔ اسلامی تعلیمات آج بھی انسان کو غور و فکر کرنے، تحقیق کرنے اور علم کے ذریعے دنیا کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اسلام نے ایک منصفانہ اور متوازن معاشی نظام متعارف کرایا، جس کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے۔ یہ نظام سود، ربا، سختی سے ممنوع قرار دیتا ہے کہ یہ معاشرے میں استحصال اور ناانصافی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بجائے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم کو فروغ دیا گیا۔ اسلام نے دولت کو گردش میں رکھنے اور اسے صرف چند ہاتھوں تک محدود نہ کرنے کی تعلیم دی۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ یہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ اسلام نے تجارت کو فروغ دیا، لیکن دیانتداری اور شفافیت کو شرط قرار دیا۔ ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور دھوکہ دہی کی ممانعت کی گئی۔ یہ معاشی نظام نہ صرف غربت کے خاتمے کا ذریعہ ہے، کہ سماجی مساوات اور ہم آہنگی کو بھی یقینی بناتا ہے۔ اسلامی اصول آج بھی ایک مثالی معاشی نظام فراہم کرتے ہیں، جو دنیا کو مالی بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کو وہ حقوق دیے جو اس وقت کے معاشروں میں تصور بھی نہیں کیے جاتے تھے۔ قرآن اور حدیث میں خواتین کی عزت، حقوق اور آزادی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا، تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا اور فیصلہ سازی میں شامل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے۔ حدیث عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اسلام نے خواتین کو زندگی کے تمام شعبوں میں فعال کردار ادا کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کاروبار کیا، سیاست میں حصہ لیا اور معاشرتی تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلام کی تعلیمات نے خواتین کے وقار کو بلند کیا اور انہیں اپنے حقوق کا شعور دیا۔ یہ اصول آج بھی دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے لیے ایک طاقتور بنیاد فراہم کرتے ہیں، جہاں انہیں انصاف، عزت اور برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ اسلام نے عالمی تمدن پر گہرے اثرات مرتب کیے، جہاں اس کی تہذیب، ثقافت اور علم نے مشرق سے لے کر
मगरिब तक एक हम आहंगी और तरक्की की राह हमवार की। इस्लामी सल्तनत में मुख्तलिफ अक़वाम, मज़ाहिब और सकाफ़तों के लोग एक दूसरे के साथ अमन से रहते थे और इल्म और फ़नून के तबादले के लिए आज़ाद थे। मुसलमानों ने मुख्तलिफ उलूम में अहम तरक्की की, जिससे दुनिया भर में इल्म की रोशनी फैल गई। बगदाद, कुर्तुबा और काहिरा जैसे शहर इल्मी मरकज़ बने। यहाँ दुनिया भर के माहिरीन और दानशूरों ने अपनी तहकीकात का इश्तिराक किया। इस्लामी फ़लसफ़ा और साइंस ने मगरबी दुनिया को मुतासिर किया, ख़ास तौर पर नशाह सानिया रेनेसांस के दौरान, जब मुसलमानों की तहकीकात और तराजुम ने यूरोपी दानशूरों को नया इल्म फराहम किया। इस्लामी फ़नून, खुसूसन फ़न तामीर और ख़त्ताती ने आलमी सतह पर एक मुनफरिद सकाफ़ती वर्सा छोड़ा। इस्लामी तमदन ने आलमी सतह पर रवादारी और सकाफ़त की बुनियाद रखी, जिसने दुनिया को एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। इस्लामी तहजीब ने जदीद दुनिया की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया, खास तौर पर साइंसी, फ़लसफ़ियाना और फ़नी शुबों में। मुसलमानों ने न सिर्फ इल्म और फ़न की तरक्की की, बल्कि वो जदीद उलूम की राह हमवार करने वाले इल्म के अजीम मुहाफ़िज़ भी साबित हुए। मुसलमान साइंसदानों जैसे इब्न अल-हैसम, जिसे बसरियात और ऑप्टिक्स का बानी समझा जाता है, इब्न सीना जो तब और फ़लसफ़े के माहिर थे, अल-ख़वारिज़मी रियाजी के बानी हैं, और जाबिर बिन हय्यान जो केमिस्ट्री के मौजिद थे, जदीद साइंस की तरक्की में अहम खदमात अंजाम दें। उनकी तहकीकात और तजुर्बात ने मगरबी दुनिया को जदीद साइंसी अफकार से रोशनास कराया।